نائل اظہر وہی ہیں جن کے اوپر بہت سارے چارج لگے ہیں کہ جی انہوں نے فراڈ کیا ہے, انہوں نے پیسے غبن کیے ہیں, اور جب ان تمام تر کاروبار کے اندر جو بھی لین دین کے معاملات ہیں یہ ان کے والد کی پشت پناہی ہے. کیا حقیقت ہے؟ نائل جب سب کو پروفٹ دے رہا تھا, جب کیونکہ یہ سب انویسٹرز ہے نائل کے انویسٹرز تھے, جو کہ ہمیں بھی خیر بعد میں پتہ چلا کئی دفعہ لاس بھی ہوتا ہے کاروبار میں. جب ان کو لاس ہوا, جب ان کو پروفٹ یا ان کی رقم ٹائم پہ نہیں مل رہی تھی, ان لوگوں نے اظہر کو سامنے لیا ہے, جبکہ فراڈ کوئی بھی نہیں ہے. کاروبار ہے اتنا پلندہ, پیسوں کا, بینکس کی ٹرانزیکشن, اسٹیمپس, کار رسید, یعنی اتنا کچھ کیوں ہے پھر ہمارے پاس. یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو فراڈ کا نام کیوں دے رہے ہیں. تھوڑا سا ہمت کر کے مجھے بتائیے گا اظہر صاحب کی کیا کیفیت ہوتی ہے اپنے بیٹے کو سوچ کے, جیسے گرمی کا موسم ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں وہ بہت ہمت کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں مما, ہمیں حوصلہ دیتا ہے. فہد کے یہ لوگ بھی غلط سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہم ان کو دے نہیں رہے ہیں. غلط سوچ رہے ہیں یہ بچے بھی. ہمارے پاس ہو تو ہم اپنے بچے کو ایسے دیکھیں, ہم اپنے بچے کو بار بار ایسے دیکھیں کہ اس کو الرجی ہو رہی ہے, اس کو کچھ ہو رہا ہے, ہم ایسے دیکھیں. وہ بچہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں, جوڈیشنل 3 کیسز میں ہو چکا ہے, اور اب کیا کرنا ہے, نکلوا لیں پھر اگر اس کے پاس ہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اب حسام سے غلطی یہ ہوتی ہے, میں غلطی کہوں گی کہ وہ اپنی بہن کے اپنے نئے بالکل بہنوئی کے پیسے بھی اس نے لگا دیے. وہاں اگر نائل کو لاس ہوتا ہے تو پھر لاس بھرنا پڑتا ہے. ادارہ جس میں آپ نے ابھی مجھے آف کیمرہ بتایا کہ آپ کے والد, آپ کے دادا, آپ کے نانا, آپ کے شوہر, آپ کے سسر, آگے سے ان کے والد بھی اس ادارے میں انہوں نے بڑی جاب کی, بڑی محنت کی, اپنا نام بنایا, اور پھر اسی ادارے کی جانب سے آپ کا گھر خالی کرایا گیا, آپ کے شوہر کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں, آپ کا بیٹا آج بھی پابند سلاسل ہے. مجھے اس کا انصاف ہی دیں گے, اچھا ہی مجھے میرے میاں کے ساتھ کریں گے. مجھے بہت امید ہے کیونکہ مجھے پولیس سے بہت پیار ہے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی میں نے برا نہیں کہا, اسی لیے مجھے آج امید بھی ہے کیونکہ اظہر نے بہت اچھی ڈیوٹی گزاری ہے, بہت اچھی ڈیوٹی کی ہے. کہ اگر آپ ان کا کوئی ریکارڈ چیک کریں, سنگل بیڈ انٹری نہیں ہے, تو پھر مجھے امید ہے کہ اظہر کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہو. السلام علیکم جی, میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایس پی اظہر نوید صاحبہ کی اہلیہ کے ہمراہ, جو کہ نائل اظہر کی والدہ ہیں. اور نائل اظہر وہی ہیں جن کے اوپر بہت سارے چارج لگے ہیں کہ جی انہوں نے فراڈ کیا ہے, انہوں نے پیسے غبن کیے ہیں, اور جب ان سے پیسوں کا کوئی تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنے والد کی ڈی ایس پی شپ کا ناجائز فائدہ لیتے ہوئے وہ ان کو بڑی سخت جو ہے قانونی کارروائی کے لحاظ سے انہیں اگلوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. یہ ون سائیڈڈ جو ان سے بیان ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور دوسری طرف سے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ نائل اظہر کے ان تمام تر کاروبار کے اندر جو بھی لین دین کے معاملات ہیں یہ ان کے والد کی پشت پناہی ہے. کیا حقیقت ہے جانتے ہیں ان کی والدہ سے, کیونکہ ایک بہترین ماں اور ایک بہترین بیوی کو اس چیز کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, کس حوالے سے آ رہا ہے اور کیا کام ہو رہا ہے. تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں مسز اظہر سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام تر کیا واقعہ ہے, نائل کے اوپر اتنے جو چارج لگ رہے ہیں کہ نائل نے اتنے پیسوں کا غبن کیا ہے, ان کے والد اس میں ایڈ تھے, نہیں ایڈ تھے, والد کو پتہ تھا, نہیں پتہ تھا, ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ نائل نے اظہر کو ایز اے ڈی ایس پی کو یوز کیا اور اس کی وجہ سے اتنا سارا غبن کیا جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ اس کو اگر الٹ کر دیں کہ نائل جب سب کو پروفٹ دے رہا تھا, جب کیونکہ یہ سب انویسٹرز ہے نائل کے انویسٹرز تھے, جو کہ ہمیں بھی خیر بعد میں پتہ چلا, تو جب ان کو کئی دفعہ لاس بھی ہوتا ہے کاروبار میں, جب ان کو لاس ہوا, جب ان کو پروفٹ یا ان کی رقم ٹائم پہ نہیں مل رہی تھی, تب ان لوگوں نے اظہر کو سامنے لیا ہے. اور اظہر کے ساتھ جو بھی آپ سب کو پتہ ہے خیر یہ تو کہ اظہر کو اریسٹ کروا دیا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ڈی ایس پی صاحب کو پکڑا جائے تو پیسے نکلیں گے. یہ بات میں اس طرح سے کہوں گی کہ نائل نے نہیں, ان لوگوں نے اظہر کے ڈی ایس پی شپ کو استعمال کیا, جبکہ فراڈ کوئی بھی نہیں ہے. کاروبار ہے اتنا پلندہ, پیسوں کا, بینکس کی ٹرانزیکشن, اسٹیمپس, کار رسید, یعنی اتنا کچھ کیوں ہے پھر ہمارے پاس. یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو فراڈ کا نام کیوں دے رہے ہیں. کہتے ہیں جناب کہ شادی کے لیے گاڑی لی اور اس کے بعد گاڑی بھی رکھ لی, اور پیسے بیچتے تھے, گاڑی آتی تھی دکھاتے تھے مگر گاڑی نہیں دیتے تھے. اس میں کیا حقیقت؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جن کی گاڑیاں تھیں, جو بھی تھا وہ سب جا چکی ہیں. جو کوئی ایک رہ گئی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. میں اب کیا اس بارے میں بتاؤں, لیکن وہ بھی سچ پتہ چل جائے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جہاں تک رہی بات باقی انویسٹرز کی, دیکھیں سب سے پہلی بات تو کہ بچہ
ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہم نئی خبر سنتے ہیں یہ فرار ہو گیا, بچہ ہے ہی نہیں, ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں, جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سراسر جھوٹ ہے یہ. وہ بچہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں, ایک جوڈیشنل 3 کیسز میں ہو چکا ہے, اور اب کیا کرنا ہے, نکلوا لیں پھر اگر اس کے پاس ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو لڑکا مدعی ہے وہ ان کا اپنا بھانجا ہے, اس میں کیا صداقت ہے, اور یہ کس طرح سے یہ لین دین کا معاملہ جو ہے بگڑا ہے, یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی وہ یہی ہے کہ جو حسام ہے وہ ان کا بھانجا لگتا ہے. اس نے تو ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ دور پار کا رشتہ ہے. دور پار کا بالکل نہیں ہے, خالہ کی بیٹی کا بیٹا ہے وہ, تو اس کو ہم دور پار کا نہیں کہہ سکتے ہیں. جی کزن کا بیٹا ہے, جو کہ میری جو اظہر کی جو کزن ہے, اظہر نے ان کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی جگہ ہی رکھا, اور ہم نے حسام کو اپنے گھر میں سب سے بڑا بیٹا ہی بنا کے رکھا تھا. 12-13 سال سے ہمارے گھر میں تھا, اور ہم نے اس کو نائل سے بھی پہلے ترجیح دی. ہم نے سب سے آگے بٹھا کے رکھا کہ تم جو کہو گے, تم لے کے جا رہے ہو ملتان, اور یہ لڑکا ملتان میرے بیٹے کے بغیر جاتا نہیں تھا, شجاع آباد میرے بیٹے کے بغیر جاتا نہیں تھا. نہیں مامی میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا, اور تم جا رہے ہو ٹھیک ہے, تم جا رہے ہو تو ٹھیک ہے حسام, تم ساتھ ہو چلو ٹھیک ہے. ہم نے اتنا ٹرسٹ کیا اس کے اوپر, بلائنڈ ٹرسٹ کیا. اب کاروبار بھی دونوں بھائیوں نے, ہم تو بھائی ہمیشہ سے کہتے ہیں, اب بھی میرے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے کام شروع کیا. یعنی اس نے کہا کہ میں انویسٹ کرتا ہوں, اس نے کہا کہ کر لیں, یا اس نے کہا جیسے بھی ہے وہ چلتا رہا الحمدللہ بڑے اچھے سے. بلکہ خوش ہوتا تھا حسام کے, مطلب میں نے پوچھا کبھی نہیں تھا, لیکن یہ کہتا تھا کہ مامی نائل کی وجہ سے میں نے باکو کا ٹرپ کر لیا, نہیں تو میں نہیں کر سکتا تھا. نائل کی وجہ سے میں بڑا خوشحال ہوں. اور یہ بھی الفاظ تھے اس کے حسام کے کہ میں کنجوس باپ کا بیٹا ہوں, جو میں خود بھی کنجوس ہوں, لیکن نائل نے مجھے شاہ خرچ بنا دیا. مطلب اس کو اتنا اچھا پروفٹ مل رہا تھا نا. اب حسام سے غلطی یہ ہوتی ہے, میں غلطی کہوں گی کہ وہ اپنی بہن کے اپنے نئے بالکل بہنوئی کے پیسے بھی اس نے لگا دیے. وہاں اگر نائل کو لاس ہوتا ہے تو پھر لاس بھرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, پروفٹ اینڈ لاس بزنس کا ایک حصہ ہے, پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جب اگر آپ کسی کے پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی پروفٹ اگر ہم آپس میں بیئر کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم لاس کو بھی بیئر کریں گے. تو یہاں پہ کیا سمجھتی ہیں کہ حسام کو یا نائل کی نیگلیجنسی تھی, یا ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر ڈی ایس پی صاحب کو اس چیز کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس چیز پہ نہ آمادہ ہونے دیتے. وہ کہتے کہ یار اگر تم وہاں پہ اسے پروفٹ دے رہے ہو تو وہاں پہ اسے لاس کا بھی بتا دو کہ بھائی کل کو اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو تم اس کے بھی روادار ہوگے. کیا سمجھتی ہیں, ایسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے تھا, جبکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ لاس میں بھی تم لوگ برابر کے حصے دار بنو جب یہ باتیں شروع ہوئیں. کیونکہ ہم تو بیٹے کی شادی کے اگلے ہفتے سے ہم انہی چکروں میں, اور آج 6 مہینے ہو گئے کہ ہم لوگ اس طرح ہی گھر سے بے گھر ہیں. تو جب کہ وہاں سے آواز یہ تھی کہ نہیں ہم لاس نہیں بھریں گے, لاس ہمارا نہیں. ایسا ادارہ جس میں آپ نے ابھی مجھے آف کیمرہ بتایا کہ آپ کے والد, آپ کے دادا, آپ کے نانا, آپ کے شوہر, آپ کے سسر, آگے سے ان کے والد بھی اس ادارے میں انہوں نے بڑی جاب کی, بڑی محنت کی, اپنا نام بنایا, اور پھر اسی ادارے کی جانب سے آپ کا گھر خالی کرایا گیا, آپ کے شوہر کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں, آپ کا بیٹا آج بھی پابند سلاسل ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہو گئی, اس طرح کیا ہونا چاہیے تھا؟ بس غلطی یہی ہے ہماری کہ ہم نے کسی کو کچھ بتایا نہیں, اور ان سب مدعیوں نے جا کے CCPO صاحب کی طرف یا جہاں پہ بھی گئے ہیں, لیکن میں ان کا قصور نہیں سمجھتی ہوں آفیسرز کا, کیونکہ ان کو جو بتا دے گا, جس طرح سے بتا دیں گے وہ وہی سمجھیں گے. لیکن مجھے بہت امید ہے کہ مجھے یہ سارے آفیسرز, مجھے بینگا بیوی, ماں, بہن, بیٹی, پوتی, نواسی پولیس آفیسرز کی, مجھے اس کا انصاف ہی دیں گے, اچھا ہی مجھے میرے میاں کے ساتھ کریں گے. مجھے بہت امید ہے, کیونکہ مجھے پولیس سے بہت پیار ہے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی میں نے برا نہیں کہا, اسی لیے مجھے آج امید بھی ہے کہ اچھا اظہر کے ساتھ ہوگا. ان کو ابھی ہم یہ بھی سن رہے ہیں لوگوں کے منہ سے, لوگ کون مدعی کہ ڈسمس کر دیں گے اظہر صاحب کو, ڈسمس کر دیں گے, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اظہر نے بہت اچھی ڈیوٹی گزاری ہے, بہت اچھی ڈیوٹی کی ہے. کہ اگر آپ ان کا کوئی ریکارڈ چیک کریں, سنگل بیڈ انٹری نہیں ہے, تو پھر مجھے امید ہے کہ اظہر کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوگا. اور اگر ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی مرضی. میں کسی آفیسر کے بارے میں کچھ ایسا نہیں کہوں گی, کیونکہ ان کو جس طرح جو بتایا جا رہا ہے وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ, ایک روایتی انداز ہے پولیس کا جو ہر خواتین جانتے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے اس چیز کو, اپنے بیٹے کو لے کے کہ میرا بیٹا کتنے ناز نخروں سے اور آج وہ کس حالت میں ہے, ایک ماں کے اوپر کیا بیتی ہے, اور اس حوالے سے اظہر صاحب پہ کیا بیتی ہے؟
ایک ماں جو ہے اس کا لخت جگر ہوتا ہے بیٹا, اور بیٹے کو ہمیشہ ماں اچھے سے اچھا, اپنے شوہر سے بھی زیادہ اچھا وہ جاننا چاہتی ہے, دیکھنا چاہتی ہے. اور اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمارا بیٹا ان سلاخوں کے پیچھے ہوگا جہاں پہ اس کا والد دنیا کے لیے انصاف کرتا ہے. اور آج جس طرح یہ ماں رو رہی ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کے لیے آسانی کرے جس حالات میں وہ ہیں. تھوڑا سا ہمت کر کے مجھے بتائیے گا اظہر صاحب کی کیا کیفیت ہوتی ہے اپنے بیٹے کو سوچ کے, جیسے گرمی کا موسم ہے, حوالات میں ہے وہ اس ٹائم, جس طرح سے وہ رہ رہا ہے, کیا سمجھ؟ میں تو سمجھتی ہوں وہ بہت ہمت کر رہا ہے, بہت ہمت کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں مما, ہمیں حوصلہ دیتا ہے. لیکن بہت مشکل ہے اظہر کے لیے بھی, میرے لیے بھی. اظہر تو بہت پریشان رہتے ہیں, بہت زیادہ. اسی لیے اب میری تو اپیل ہے کہ بس مجھے انصاف ہمیں ملے, کیونکہ ہماری نوکری کو دیکھ کر, ہمارے ایسٹس کو دیکھیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے کچھ نہیں ایسا بنایا, کوئی 2 نمبری نہیں, کوئی رشوت نہیں, کچھ ایسا نہیں, تو ہمیں انصاف دیا جائے. لوگ بڑے بہتان لگاتے ہیں جی کہ یہ بلیک منی کو وائٹ کیا, یہ کیا, وہ کیا. اپنے ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں سامنے مدینہ شریف کی خانہ کعبہ کی تصویر ہے, اپنے ایمان سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے, مجھے نہیں ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کمایا, کیا کیا. ہم نے صرف عزت کمائی تھی, صرف اور صرف عزت کمائی تھی, ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا تھا. میں خود کام کرتی ہوں, اور ہم لوگ اسی کام کے سے میں جو جمع کرتی ہوں یا جو اظہر کے پاس ہوتا ہے, ہم اس سے اپنے ٹرپس کرتے تھے. لوگوں کو یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح یہ ٹرپس کرتے تھے. ہمارے بینک بیلنس آپ کے سامنے ہیں, ہر چیز. اب تو آپ کسی کو کوئی 4 پیسے دیں تو آپ کو میرا ریکارڈ بتا دیں گے, سب کچھ پتہ چل جائے گا, تو آپ لوگ سب پتہ کر سکتے ہیں. ہم نے صرف عزت کمائی, جو کہ ہماری عزت ان 6 مہینوں میں رول دی گئی ہے, لیکن اللہ پاک دے گا یہ عزت واپس انشاءاللہ تعالی. نائل میرڈ ہے جی, کتنا؟ 6 مہینے شادی کو ہوئے ہیں, لیکن شادی کے اگلے ہفتے ہی سب سے پہلی نیوز حسام نے لگوا دی تھی کہ پتہ نہیں کیا نیوز تھی, اب تو دماغ بھی نہیں کام کرا, لیکن سب سے پہلی نیوز اس نے حسام نے لگائی تھی اظہر کے خلاف. ہوتا ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کے کہ یار میرے شوہر نے, میرے والد نے, میرے دادا نے, مطلب میں ایک ایسے خانوادے کی بیٹی ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے اپنی مطلب ساری زندگی گزاری, عیدیں شبراتیں نہیں ہمارے ساتھ گزاری ہیں, لوگوں کے لیے انہوں نے ڈیوٹیز کی ہیں. اور آج وہی لوگ آپ لوگ کو گندہ کر رہے ہیں. یا جیسے آپ نے حسام کے بارے میں بتایا, حسام کے بارے میں میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو کہہ رہا ہے کہنے دے, اللہ نہ بس ہمیں گندہ کرے. اور میں تو وہی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت عزت دی, اللہ پھر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ غلط فہمیاں چل رہی ہیں. میں تو کہتی ہوں ان بچوں کے دماغوں میں بھی غلط فہمیاں چل رہی ہیں, حسام کے, فہد کے, یہ لوگ بھی غلط سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہم ان کو دے نہیں رہے ہیں. غلط سوچ رہے ہیں یہ بچے بھی. ہمارے پاس ہو تو ہم اپنے بچے کو ایسے دیکھیں, ہم اپنے بچے کو بار بار ایسے دیکھیں کہ اس کو الرجی ہو رہی ہے, اس کو کچھ ہو رہا ہے, ہم ایسے دیکھیں. اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کبھی بھی نہ ایسے دیکھیں, ان کو دیکھ کے ہم سب فوری طور پہ فارغ کریں. ابھی بھی ہماری بڑی کوشش ہے کہ ہمیں کہیں سے کچھ ملے, ہم ان کو تھوڑا بہت دے کے ہم بچہ باہر لے آئیں. لیکن غلط فہمی کا شکار ہے, سب غلط فہمی کا شکار ہے. جو آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں, ان ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے ان کی کتنی ریمیننگ اماؤنٹ دینی ہے, اور کیا کوئی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف اپنا مائنڈ آتا ہے؟ جی, ہم لوگ بات کرتے ہیں ان سے, ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طرح سے کر لیں, ایسے کر لیں, کچھ آپ چھوڑ دیں. ایک سٹنگ میں بات ہوتی ہے جی کر لیتے ہیں, دوسری سٹنگ میں بات ہوتی ہے نہیں جی ہمیں جتنا ہم رکھتے ہیں اگلی بار وہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو اتنا تو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اظہر صاحب کی اگر آپ دیکھیں, آپ ہمارا سارا ریکارڈ چیک کر لیں, میرے پیرنٹس کا کر لیں, اظہر کے پیرنٹس کا کر لیں, ان کے والد, ان کے دادا, کہیں کوئی 2 نمبری نہیں, کہیں کوئی رشوت نہیں, کہیں کچھ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں پڑا ہوا ہے. ہم نے تو کہا ہے میں دکھا دیں جہاں کہیں پڑا ہوا ہے, ہم نکال لیں اور اپنے بچے کے لیے یوز کر لیں اس کو. جیسے آپ نے بتایا تھا حسام آپ کا بیٹوں کی طرح, اور آپ نے ہمیشہ اس کا پہلے نام اپنے بیٹے سے لیا ہے, تو کبھی دل نہیں کیا کہ میں اسے خود فون کر کے کہوں کوئی انسان بن, تو کی حرکتاں کرنا پیا ہمیں, تو میرے نال ایک بار نہیں, 2-3 بار نہیں, 10 بار بات ہوئی ہے. وہ مامی ہم یہ کر لیتے ہیں, مامی وہ کر لیتے ہیں, لیکن پھر پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آتا ہے, کون اس کو بیک کر رہا ہے کہ وہ شاید صحیح کرتے کرتے بھی نہیں کر پاتا. آخر میں کیا کہنا چاہیں گی ہمارے ان تمام اداروں سے جو انصاف بانٹتے ہیں, خاص طور پہ ہماری سی ایم صاحبہ سے؟ جی, میں تو بس یہی کہ آپ ہمارا ریکارڈ سارا چیک کر کے, بیٹے کا بھی چیک کر کے, میاں کا بھی چیک کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے. کہ جس طرح ہم لوگ رول رہے ہیں کہ میرے میاں کی نوکری اس ٹائم نہیں ہے, کہ ہم لوگ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں, جتنا پریشر ہمارے اوپر ہے, پلیز ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. میری تو یہ اپیل ہے سی ایم صاحبہ سے.
بالکل جی. اگر اس حوالے سے اگر جو مدعی پارٹی ہے وہ اپنا کوئی موقف دینا چاہتی ہے تو ان کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اور جس طرح مسز اظہر نے بتایا کہ ہمارے آپ تمام تر ریکارڈز دیکھیں, اگر اس کے اندر ہم کہیں پہ بھی گلٹی ہیں تو ہم ضرور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم بھگتنے کو تیار ہیں. ہم ان کے ساتھ فائنل سیٹلمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.